أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اور مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، پھر تو بیٹھا رہے گا الزام کھا کر، جو ہے بے کس ہو کے بیٹھا رہے گا۔ اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اوپر بھی باتیں پھر اسی کو اور تاکیدن، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر تیرے والدین تیرے درمیان تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ کہ دونوں، تو ان کو اف تک مت کہو۔ اف کا لفظ قرآن میں الگ، اف تک مت کہو، اور ان کو جھڑکو مت، اور ان سے جو ہے عزت سے بات کرو، ادب سے بات کرو، اور اپنے کندھے ان کے آگے عاجزی سے جھکا دے، اور اللہ سے دعا کر کے اللہ ان پر رحم کر، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کی بات ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک تمہارا رب جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ان کو بخشنے والا ہے۔ تو اتفاق سے ادھر چل رہا ہے ادھر، اور یہ آیتیں بھی آج آ گئیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ۔ حکم اول، لا تجل، اے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت تجویز کرو، انہیں شرک مت کرو، ورنہ تو بدحال ہو کر بے یار ہو کر بیٹھے رہے گا۔ پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تیرے رب نے اس بات کو حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی بات مت کرو۔ سے جو ہے کسی کی بات کریں گے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ جو ایک نظم آئی تھی، ہم نے اس کے پہلے بھی سنائی تھی، پھر مجھے خیال آیا کہ ایک ہی پربھو کی پوجا اگر ہم کرتے نہیں، ایک ہی درگاہ پر آپ سر بھی رکھتے نہیں، سب دن ہے جھکو گانا، وہاں ہے وہاں کے جھنڈے سب کیسا بولا تھا کرنے۔ اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز تو بھی قبرستان ہے۔ گنتی اپنے دیوتاؤں کی جو ہم رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشا اپنے گن سکتے نہیں۔ بہت سارے مشکل کشا ہیں ہمارے معلوم ہے، غوث بھی ہیں، خواجہ بھی ہیں، اور بہت سارے ہیں ہمارے پاس معلوم ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، اگر یہ مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ قبروں پر سجدے جو ہو رہے ہیں، اپنی دیو دیوتاؤں کو اگر کچھ اختیار آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں شمار۔ دیکھیں مشکل کے وقت نعرہ اپنا بجرنگ بلی کہتے ہیں وہ لوگ، اور آپ کہتے ہیں نعرے غوث یا علی۔ بالکل آگ چھوڑے ہو نا، اور اس کے اوپر اپنے آٹو کے اوپر یا غوث یا علی، بڑا بورڈ لگا ہے، غیثنی یا غوث، میری فریاد کو پہنچو ہے غوث۔ دیکھو اللہ فریاد کو پہنچنے والا ہے کہ ذرا سوچو، بھیجتا پربھو اوتار اپنا ہر دیس میں، آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ اگر اوتار بھیجتا ہے تو ایسا سمجھیں اللہ تعالیٰ اوتار کے روپ میں آتا ہے، ویسا ان کا عقیدہ ہے نا۔ رام، کرشن، جو ہے مہاویر، اور جو ہے گوتم، یہ سب اللہ کے اوتار ہیں۔ تم نے کیا سمجھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آیا خدا۔ محمد کی فلم بے پردہ خدا ہے، کیا دیکھو قوالی جو گاتا تھا، محمد کی بے پردہ خدا، بے پردہ خدا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کیا ہوتی تھی کہ جو ہے
میم کا پردہ اڑ کے آیا تھا اللہ. احمد احد قل اللہ احد, احد جو ہے میم کا پردہ اڑ کے احمد کے روپ میں آیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں, ایک احمد اور ایک محمد. انا احمد انا محمد, یہ حدیث میں آتا ہے, میرے یہ نام ہے. بہت سارے نام ہیں نا آپ کے. تو وہ کر رہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو عہد تھا, عہد میں اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے نا. تو اللہ عہد میم کا پردہ اڑ کے آیا تھا دنیا کے. ابھی انہوں کتنے دن پردہ لگ بیٹھتے, نکالو جی کر پردہ نکال کے چھوڑے پردہ وہاں سے. اس لیے محمد کے بے پردہ خدا ہے. بے پردہ خدا ہے نا, کیا محمد کو خدا ہے. دیکھ کیا کہاں چلے گئے, کیا ہے دین کے عقیدے سے کتنا دور ہو گیا. دیکھ رہے ہیں کوئی حد ہے اس کی. وہی نہیں کرا انہیں بھیجتا پربھو اوتار اپنا ہر دیش میں, آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے روپ میں. یہ سب کر دیکھو رقم غیر مسلم ہے لکھنے والا. مندروں میں ہم بجاتے ہیں اگر گھنٹیاں, تربتوں پر آپ کو دیکھتا بجاتے تالیاں. تالیاں کیا, سب گانا بجانا سب چلا ہے, زوردار میوزک سب چلی ہوئی ہے. ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں, آپ بھی گاتے ہیں خبروں پر قوالیاں. دیکھو انہیں قوالا رہا, 5 قوالا ہی ہو, 5 قوالوں کے نام ہیں. دیکھ عورت بھی تھی کیا میرے خیال سے معلوم نہیں, عورتوں کو بلاتے ہیں. ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ اور پانی کی دھار, آپ کو چڑھا دیکھا مرغ اور چادر شاندار. دیکھو چادر کس لیے لے گا. بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سخر. سخر کے میں نے جہنم. اگر ہم بت کی پوجا کرتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے. اور آپ قبروں پر جھکیں پھر کیوں کر ملے جنت میں گھر. بولو سوال کر رہا ہوں. ہم بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سخر, ہم کو جہنم کی آگ ملے گی. آپ قبروں پر جھکیں پھر کیوں ملے جنت میں گھر. تم نہ کیسے جنت ہوتی, بولو سوال کر رہا ہوں. آپ بھی مشرک ہم بھی مشرک, بات صاف ہے. آپ بھی مشرک ہم بھی, بات صاف ہے. جنتی تم دوزخی ہم, یہ کوئی انصاف ہے کیا؟ بس کیسا لکھا تھا کہ نہیں, ہم بھی جنت میں رہیں اگر تم جنتی ہو, ہم بھی جنت میں رہیں اگر تم جنتی ہو, ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی تم بھی ہو. او ہمارے ساتھ جنت. فرق ہم میں تم میں کچھ نہیں شنکر دیال, ہم کو بھی سمجھا دو نہیں تو ہوگا تم پہ وبال. کیسا لکھا ہے دیکھو بیچارہ. نہیں حقیقت لکھا ہے, حقیقت لکھا ہے بیچارہ. طنز کے لیے کی حقیقت لکھا ہے نے. مولانا حالی کی جو مشہور نظم ہے, کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر. کافراں جی, زبر زیر سے نہیں زبر سے کافراں. گنپتی پوچھتا ہے, وہ سرسوتی پوچھتا ہے, جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ بیٹا کہتے ہیں, کافر ہیں. کواکب میں مانے کرشمہ تو ستاروں کو پوجنے والے لوگ ہیں کافر بولے. جھکی آنکھ پر بہرے سجدہ تو کافر. مجوسی قوم جو ہے, ایران کے لوگ جو ہے نا, جو مجوسی ہیں, وہ آنکھ کی پرستش کرتے ہیں آگے. مگر مومنوں پر کچھ آدھائیں رہیں, پرستش کریں جس کی وہ چاہیں. انہوں ایک پڑھ لکھ بیٹھے ہیں, تمہیں کس کی چاہے کر لو ایمان والوں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. نبی بولا نا, آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں نہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام میں بگڑے نہ ایمان جائے. ہمارا ایمان اسلام بالکل انٹیکٹ ہے, کچھ نہیں ہوتا اس میں. سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی سے کسی کو شریک کرائے. تو جو معراج کا واقعہ اس کے اندر جو ہے 3 باتیں جو دی گئی تھیں, بہت ساری باتیں دی گئی, اس کے اندر 3. ایک جو ہے اوتیے 5 صلوات, 5 کی نماز, اور سورہ بقرہ آخر کو دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے غفر لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا للمحسنات. تمہاری امت کا جو شخص بھی بغیر شرک کرتے ہوئے مر جائے گا اس کے لیے معاف. اللہ تعالیٰ اللہ کے اس کو 3 خاص باتیں دی گئی. خاتمۃ سورہ البقرہ, 5 وقت کی نمازیں, سورہ بقرہ کا آخری رکوع, اور ایک خاص یہ کہ جو ہے تمہاری امت میں جو شخص بھی بغیر شرک کرے مر جائے گا اس کے لیے معاف. تو ہم شرک چھوڑنے تیار نہیں ہیں. شیطان ایسا پٹی پڑا دیا ہے ان کو, دیکھ رہے ہیں تو جو جگہ جو کچھ ہو رہا ہے. کوئی پوچھ رہا نہیں یہ شرک ہے تو شرک کیا ہے بتاؤ. اگر یہ شرک کس کو کہیں گے تمہیں. تو 2 آیتوں میں بات آنے کے بعد اسی دوسری آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا
تو اللہ کے شرک کرنے میں اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حکم میں. اللہ کی ذات تو اکیلی وہ تو سمجھ لے بیٹھے. تو اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ علیم و خبیر ہیں، عالم الغیب شہادت ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ ہی نفع نقصان دینے والے ہیں. زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. مصیبتوں کو دور کرنا ہے، بیماروں کو شفا دینا ہے. یہ سب جو ہے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اس سے دعائیں مانگیں، اس سے لو لگائیں، اس کے گھر کا طواف کریں، اس کے لیے قربانی کریں. یہ سب اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ سب چھوڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو، ایک تو اللہ کی ذات میں وہ کتنا نہیں کرے تو کیا ہوا؟ اللہ کی ذات میں کرے تو اللہ کے رسول کو بنائے تو ہو گیا، پھر قصہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کو خدا بنا دیے. تو اب جو شرک چلا ہوا ہے سارے تمام پہلو شرک ہو رہا ہے. ایک پہلو کا شرک کر کے نہیں، شرک ایک پہلو کا نہیں، ہر طرح کا پہلو شرک کر رہے ہیں. تو دوسرا حکم جو ہے، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا، حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اگر تم ماں باپ سے بھلائی کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے پاس یعنی تمہاری زندگی میں دونوں ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اتنا ادب کرو کہ ان سے اف بھی مت کرو. اف کا لفظ قرآن میں آتا ہے، یعنی تو لیس کم سے کم اس سے بھی کوئی لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے تھے. اف بھی مت کرو. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو والدین کو. جبکہ ان کی بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت کرنا تو مشکل ہوتا رہتا ہے. ان کو جھڑکنا تو دور کرو، جھڑکو بھی مت، ادب سے بات کرو. ان کے سامنے عاجزی کے سارے جھکے رہو. اللہ سے دعا کرتے ہو تو کتنے بات ہیں. ایک تو ان کو اف مت کہو، ایک دوسرا ان کو جھڑکو مت. اس کے بعد جو ہے ان سے ادب سے بات کرنا، ان کے سامنے جھکے رہنا، ان کے لیے دعا کرنا. یہ والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور ان پر اے اللہ تو ان پر رحمت، جس نے مجھے بچپن میں پالا. اور ظاہری توقیر تعظیم پر اتفاق مت کرو، بلکہ دل میں بھی ان کا ادب رکھو، کیونکہ تمہارا رب تمہاری دلوں کی بات خوب جانتا ہے. اس وجہ سے تمہارے لیے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تفریح حکم دیتا ہے. اگر تم حقیقت میں دل سے سعادت مند ہو، اور کبھی ایسی غلطی تھوڑی سی ہو جائے، غلطی یا تنگ مزاج سے دل تنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے، اگر تم معذرت کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والی کی خطا معاف کرتا ہے. چیز ایسی پیش آ جائے، ایک دم کچھ ایسا ہو گیا تو اللہ سے اگر والدین سے بھی معافی مانگنا چاہیے، ان سے بھی کرنا چاہیے. والدین کے ادب احترام اور اطاعت کی بڑی اہمیت ہے. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ہی وَنَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر گزار بن اور والدین کا. ایک دم اسی جملے کے اندر، الگ آیت نہیں بلکہ اسی جملے کے اندر بتا رہا ہے میرا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر. تو اللہ جل شانہ کی بات کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا ہونا چاہیے. کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ والدین سے اچھا سلوک کرنا. اب چند حدیثیں لکھی. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، اس کی حفاظت کرو، ضائع کرو. پھر دوسری عید میں اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ایک شخص نے اللہ کے رسول والدین اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں تیری جنت ہیں یا تیرے دونوں در، یعنی کہ اطاعت و خدمت سے جنت لے جاتی ہے، ان کی نافرمانی دوزخ میں لے جائے گی. بیقین شعب الایمان میں عقل کیا ہے؟ جس اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس حال میں صبح کر رہا ہے، جو ان کا نافرمانی سے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے جنت جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر دو ہیں، دونوں زندہ ہیں تو دونوں ہیں، نہیں تو یہ کہتے ہیں. تو اس نے پوچھا اللہ کے لیے اگر ماں باپ ظلم کرے تو کیا کرنا ہے والدین بچوں پر؟ کچھ والدین رہتے ہیں بچوں کو جو ہے صحیح طور پر اچھا سلوک نہیں کرتے. وَإِن ظَلْمَا 3 مرہ بولا، چاہے تیرے والدین اس میں ظلم ہی کریں، تجھے ظلم کریں تو بھی تو سب کرنا چاہیے. کہ تو ہوں گے ایسے.
دیکھ رہے ہیں، یعنی ماں باپ کی نافرمانی ان کو ایذا رسانی کی یعنی خواہ ماں باپ لڑکے پر ظلم ہی، لڑکوں پر ظلم ہی کیوں نہ کرے، اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں. ایسا کرا تو خیر میں دیکھ تجھے ویسا ہے کچھ کیا بھی کرنے دو. انہوں نے ظلم کیا تو بھی اس کو خدمت ہوتا ہے، سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے. کس دین میں اس تعلیم بتاؤ. جو خدمتگار بیٹا اپنے والدین پر صرف محبت کی نظر ڈالے گا تو ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا. یہ تو جن کے والدین ہیں ان کے لیے، ہمارے والدین تو گزر چکے ہیں، جن کے والدین ہیں اگر ان کو عزت کے ساتھ، رحمت سے، شفقت سے والدین کے ساتھ دیکھے گا. اللہ کے رسول 10 بار دیکھنا پڑتا ہے، 100 بار دیکھنا پڑتا ہے صاحب بھی بولے اللہ کے رسول کیا کرنا. آپ نے فرمایا 100 مرتبہ میں گھر میں دیکھتے رہتا ہوں کیا ہے. تو اللہ کے بولے کہ ہاں اللہ کے ثواب میں کمی نہیں ہے اس کے پاس خزانے کی. 100 بار دیکھو تم 10 بار 1000 بار دیکھو تم کو ثواب ملے. دیکھو اتنا بڑا اجر ہے. والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت میں تو دنیا میں پھر مل جاتی ہے. تو پورے پرابلم کے ساتھ اللہ کے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ جس سب گناہوں کی سزا اکثر تو آخرت میں دیتے ہیں، سوائے والدین کی نافرمانی کی، ان کی ایذا رسانی کی سزا دنیا سے پہلے آخرت سے پہلے دنیا میں دی جاتی. جاؤ کیا کرتے دنیا میں سزا ہو جاتی. اب والدین کی اطاعت کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے سر، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے. تو اطاعت صرف جائز کاموں کے اندر ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جبکہ اللہ کی نافرمانی ہوتی. شریعت کے خلاف کوئی بات بول رہے تھے نہیں سنی جائے گی ان کی بات. نہیں سنے ان کا یہ کرنا نہیں، ان کو چھڑکنا نہیں ہے، نہیں وہ نہیں کرتے ہیں شریعت کے خلاف. بس یار 11ویں کیا کرنا ہے آج دور سے جاتے ہیں پکڑ کے بیٹھے چل 11ویں کھا چل گئے ختم ہوگا. کیا لا طاعۃ لمخلوق، کسی بھی والدین ہو یا کوئی استاد ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی پیر ہو، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. کوئی امیر ہو، یہ واقعہ تو امیر کے بات ہے. والدین کی خدمت اچھے سلوک کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. کافر ہے تو بھی تمہارا کام اتنا کرنا ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تو ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، وہ آئی تھی تو اللہ کو بولے اللہ کے میری والدہ آئی ہے، کافر آئے ہو، سلی امی کا اپنے والد سے اچھا سلوک کر بولے اللہ. ماں باپ تو کافر بھی ہوں تو ان کو کافر ہونے کا حکم تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا کفر کی سزا دیں گے ان کو. لیکن تمہارا تو جو ہے بشرط کہ وہی شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ ہو تو ماننا چاہیے. اچھا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ. مسئلہ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے، فرض کفایہ ہے. فرض عین ہونا تو بہت مشکل ہے نا. کبھی کبھی ایک ہی بار ہوا تھا اللہ کے رسول جو تبوک کو جا رہے تھے جب بولے تھے. تو فرض کفایہ ہے تو لڑکوں کو اولاد کو والدین جہاد میں شرکت جائز نہیں ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کی شرکت آیا. کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو ففیہ ما جاؤ، تمہارا جہاد تو ان کی خدمت کرو جاؤ. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ شخص نے اپنے والدین کو بولے میں جا دوں جہاد میں، اگر روتے بیٹھ جاؤں والدین جا رہے ہمارا بچہ، تو معلوم ہے کہ رو رہے ہیں. جاؤ جیسا تم روئے ہنساؤ جاؤ تم رلا کے آئے ہو تم جا کے ہنساؤ. مسئلہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب نہ ہو، جو فرض عین نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی رضا کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح سے عالم دین بننا اور تبلیغ دین کے لیے سفر کرنا بھی شامل ہے. تبلیغ دین کے سفر کرنے بھی والدین کی رضا نہیں جانا چاہیے. کیا کر سکتے سب کو لے نکل جاتے ہیں. میں خود بیٹھا تھا شاہ ولی اللہ کے کوئی محدث سے کلمہ جامع مسجد میں بیان ہو رہا تھا. والدین بولے سنو نہیں چلو. کیسا غلو کیا ہے؟ مسئلہ کون لکھ رہے ہیں؟ مفتی اعظم لکھے معلوم ہے. والدین بولے سننا نہیں، نکلنا جماعت میں. غلو کی وجہ سے سب معاملات الٹے سیدھے ہو گئے. نکلنا اور کیا. فرض عین وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ دعوت کرے تو بغیر اجازت کی جائز نہیں ہے. والدین کی اجازت کو نہیں جانا چاہیے. اب اچھا والدین کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کب تک ہے وہ؟ تو
صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں تو زندگی میں اگر آپ مرے بعد کیا کرنا، مرے بعد کیا کرنا، اور مرے تو خود بچائے بھی، بولے اللہ کے رسول یہ کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو، اور جو عہد نے کیا تھا، کچھ لین دین ہے، کیا بھی کسی سے کیا ہے، یا کچھ قرضہ ہے، کچھ وصیت ہے، وہ پورا کرو، ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا ہے، اور جو عہد نے کیا تھا اس کو کرو، ان کے دوستوں کا اکرام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے۔ تو اللہ کے رسول اللہ کی عادت تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کو کچھ اگر بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیاں ان کو بیچتے تھے گوشت۔ والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں، والدین خدمت و اطاعت والدین سے تو کسی زمانے میں ہر جگہ ہے، جوان رہو یا بوڑھے رہو ہر حال میں ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر جو ہے، چونکہ بڑھاپے کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں رہتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو جب محتاج ہو جاتے ہیں خدمت کی، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے۔ اگر اولاد طرف سے بے رخی ہو تو اور بھی ان کو دکھ ہوتا ہے، کچھ کو دیکھتا نہیں اپنا، بہت سے لوگ کیا صاحب بچے ہیں کچھ دیکھتے نہیں جی، کیا کرنا بچے ہیں بولتے رہتے ہے، دیکھو بچہ کیا کرتا کچھ کرنا۔ تو ان کے بڑھاپے میں ان کے عوارض چڑچڑا بنا دیتے ہیں، اور ان کی عقل بھی بڑھاپے میں عقل بھی ذرا کم ہو جاتی ہے نا، تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا پورا کرنا اولاد کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان سالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو یاد دلایا کہ تمہارے بچپن کا زمانہ یاد کرو، تم کیسے تھے بچپن میں، کیسا تمہارے والدین تم کو پالے، دیکھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کو پر رحم کرا جیسا مجھے بچپن میں، دیکھو اب 1 سال کا بچہ تو کیا ہے، کیا طب پوچھ رہا ہے، کیا طب کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پیخانہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، کیسا کیسا کرے، دیکھیں نہیں سب رات رات جاگ رہے ہیں اس کے لیے، کیا کیا کر رہے ہیں، اور جب شعور آنے تک کیا کیا کرتا رہا بچہ، سب برداشت کیا نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کہ ان پر محتاجی کا وقت آیا، عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے سابق احسان کا بدلہ ادا کرو، کما ربیانی صغیرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے وقت چند تاکیدی کلمات دیے گئے۔ اول یہ کہ ان کو اف تک مت کہو جس سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہو جائے۔ اف کہنے کا مطلب کیا، ناراضگی بھی ظاہر نہ ہو تمہاری، تمہارا دل ناراض ہو تو بھی اف مت بولو ان۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اف کے بلا کوئی چھوٹا سا کلمات وہ بھی بولتے تھے اللہ تعالیٰ، تو کم سے کم کلمہ اف بھی نہیں بولنا ہے والدین کو، معلوم ہے کتنا اف کہنے سے کم کوئی درجے کا کلمہ ہوتا تو وہ بھی قرآن میں ذکر کیا جاتا تھا، اتنا بھی کہنا منع۔ ولا تنہرما، ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، وقل لہم قولا کریما، ان کو جو ہے ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ان سے محبت و شفقت کا نرم لہجہ کیا جائے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا جسے کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے کو عاجز اور ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرو، غلام کی طرح، اپنے کندھے جھکا دو عاجزی کے ساتھ، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آخر میں مر رحمہ، رحم اپنے لیے عاجزی دکھاؤ، پیار محبت کے ساتھ، انہیں جو زبردستی کر رہا ہے، زبردستی بیل کھینچ لے رہتے ہیں نا، ویسا مت کرو، پورے محبت کے ساتھ۔ پانچواں قل رب ارحمہما کما صغیرا، والدین کی پوری راحت آسانی تو انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر اپنے مقدور پر راحت کرو، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کی تفریق کو دور فرمائے۔ یہ آخری حکم ایسا وسیع اور جامع ہے کہ والدین کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کر سکتے، اللہ میرے والدین پر رحم فرما۔ یہ مسئلہ والدین اگر مسلمان ہو تو ان کی رحمت کی دعا تو ظاہر ہے، اب کافر ہیں تو یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے۔ یہ دعا اس لیے جائز ہوئی کہ دنیاوی تکلیفات نجات بھی ہو جائے اور ان کو ایمان کی توفیق ہو۔ مرنے کے بعد رحم کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کافر مر گیا تو اس کے لیے رحم کی دعا نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اللہ نے فوراً کر دیا، نہیں دعا مت کرو ان کے لیے، تو مکان استغفار یہ بھی والد سے دعا کر، یہ کہتے کہ وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا، اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے برات ظاہر کی۔ ایک عجیب واقعہ قرطبی نے اپنی حضرت ابن جابر سے روایت کیا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لیا ہے،
تمہارے جاؤ والد کو بلا لے کرو. علیہ السلام تشریف لائے اور اس کا باپ آ گیا. تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ابھی بھی کیا اس کا باپ بولا ہے, ذرا پوچھو اس کے باپ کیا بولا ہے, جو دل میں بولا ہے انہیں, دل میں بتا رہا منہ میں ایسا ہو, دل میں کیا کرنا ہے. آپ نے والد سے کہا آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے, کیا آپ اس کا مال لیتے ہیں تھے؟ والد نے عرض کیا آپ اسی سے سوال کریں کہ میں اس کی پھوپھی, اس کی خالہ اور اس کے سوا میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ یہ مال لے کے میں گھر کے لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں, اس کے لوگوں پر. تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو, معلوم ہے کہ تم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بیٹے کو بولے. اس کے بعد اس کے والد سے فرمایا ابھی تمہیں کیا, تمہارے منہ میں کیا کلمات تھے تمہارے دل کے اندر, بولو سناؤ کلمات. پریشان ہو گئے, کیا ہوئی میرے دل کی بات بھی کیسے معلوم ہوئی, کیا یا رسول اللہ, ہر معاملے اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان یقین بڑھا دیتے ہیں. جو بات کسی نے سنی, کسی کو اطلاع نہیں ہوئی, تو معجزہ ہے. پھر اس نے کیا کہ میں نے چند اشعار میرے دل میں اشعار پیدا ہوئے تھے, میرے دل میں چلے, میرے کان کو تک نہیں سنے, لیکن میں آپ کو سناؤں گا. تو اشعار سنا رہا. غدوتک مولدا ومنتک یافیا تعل بما اجنا علیک وتنحل. میں نے بچپن میں تجھے غذا دی, جوان ہونے کے بعد بھی تیری ذمہ داریاں اٹھائی, ذرا سب کھانا پینا میری کمائی ہے, ذرا کیا لگا ہے. جب رات میں کوئی بیماری لیلت ضافتک بالسقم لم ابت, کوئی بیماری آ گئی تو پوری رات ہم جاگتے رہے. لسقمک لسائرا تململ, تیری بیماری تو سارے دن ہم بے قرار رہتے تھے, بچہ ایسا ہے, بچہ ایسا ہے. کانی انا متروک دونک بالذی, گویا تمہاری بیماری ہم کو لگے, ویسا کرتے بولتے رہتے نا, اے ہم نہ آنا صاحب, بچہ نہیں آنا جی کرتے. ساری رات ہم تمہارے روتے رہے. تخاف الردا نفسی علیک وانہا, تم میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈر رہا ہے, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت کی دن مقرر ہے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب تم جب اس عمر کو تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا تھا, بچہ جوان دیجیے, جوان ہو گیا, بچہ جوان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تم میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے بناتے ہو, تم لوگ تم کرتے ہو گیا, تم مجھ پر احسان لوٹے انعام کر رہے ہو. کاش کہ اگر تم میرے باپ نے خدا نہیں کر سکتے, کم سے کم ایسا ہی کرتے جو ایک پڑوسی کرتا بتا تو کرو. کم سے کم پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا, خود میرے ہی مال میں میرا حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا. تو اللہ کے رسول نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے گریبان پکڑا اور کہا کہ تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, جا. یہ اشعار عربی کی مشہور کتاب میں کہاں ہیں لکھے. مذکور آیتوں میں آخر میں فرمایا کہ ربکم علیم بما فی نفوسکم, تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر بات ہے. اب کچھ ایسی ان کے مطالبات ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, تو مزاج کے خلاف ہے تو کرنا ہے, شریعت کے خلاف تو نہیں کرنا. اس بات میں دل تنگی ہوتی ہے, اس کو رفع فرمایا گیا ہے. جو والدین کے ادب و تعظیم کے متعلق احکام مذکورات سے اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے, لیکن ہر وقت ایسا رہنا بھی ذرا مشکل ہے. کبھی کبھی ہو نہیں, کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو ادب کے خلاف ہے, اس طرح بچنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر تم اللہ کے رجوع کرتے رہو, استغفار کرتے رہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. تمہارے دل کی بات جاننے والا اللہ تعالیٰ. اس آیت میں شبہ اسے تنگی کو, دل تنگی کو دور کرنے کا فرمایا گیا کہ بغیر ارادے کے بے ادبی سے کبھی کسی پریشانی غفلت سے کوئی کلمہ نکل جائے تو پھر سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو معاف کرنے والا ہے. تو اس کے لیے اوابین لفظ استعمال کیا گیا ہے. اواب لوٹنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اوابین بمانے توابین. حدیث میں مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں ہیں اور اشراق کی نوافل کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے, جو مغرب کی بعد نہیں, اور جو ہے اشراق کی نماز کو بھی اوابین کہا ہے. یہ وہ نماز ہے جو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے رجوع کی جو ہے توفیق دی ہے. اوابین اور توابین جو ہے وہ لوگ ہیں جو مغرب کے بعد کی 6 رکعت نماز اور اشراق کی نوافل کو صلاۃ الاوابین کہا گیا. یہ نماز انہی لوگ ہوتی ہے جو واقعی اوابین. تو 2 باتیں ہیں, ایک تو اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے شریک نہیں ٹھہرانا, دوسرا والدین سے اچھا سلوک کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.